ہر علاقے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ تو ایسے جشن منائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ریوائول ہو گیا ہے. آج ہم بھی شام کو 6 بجے جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں جشن منا رہے ہیں. اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب، اور اس میں ڈنر بھی ہوگا. آپ میڈیا کے لوگوں کو بھی اس پہ بالکل ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہوں. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ایسی چھوٹی موٹی شکایتیں اگر ہم ہیں تو اس وقت ہم نہیں کریں گے، آپ سے نظر ادا کریں گے. میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے یہ قائم دائم رہے پاکستان کے لیے، پاکستان میں بہتر سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں. اور ایک دفعہ پھر میں اسلم گل صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، پوری آرگنائزیشن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. باہر اضلاع سے بھی جو دوست ہمارے آئے انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، میں ان کا بھی مشکوراً ممنون ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، خاص طور پر حلقہ 133 کے جو ہمارے ووٹرز تھے، جو ہمارے رہائشی تھے، سپورٹرز تھے، ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. جن لوگوں نے ہمیں اس دوران جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں آ کر جوائن کیا، بہت ساری برادریاں ہیں. میں کسی وقت ان سب کو بلا کر آپ کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا. اور اس وجہ سے یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کو بھی چھوڑ کر ہماری طرف آئے. اس میں کونسلرز بھی تھے، اس میں خواتین کونسلرز بھی تھی، اس میں مینورٹی کونسلرز بھی تھے. میں خاص طور پر مینورٹیز کرسچن اپنے مسیح برادری کا بہت مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا. میں اپنے اہل تشیع بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اسی طرح میں پاکستان عوامی تحریک کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس موقع پر مدد کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ صلاحیت ہے، خدا کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں، ہم پیار اور محبت بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے پاس جگہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، جس میں مہنگائی ہے، جس میں بے روزگاری ہے، جس میں لا لیسنس ہے، جس میں انتہا پسندی ہے، جس میں شدت پسندی ہے، اس کا اگر کوئی علاج کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی کے پاس کوئی اس زخم کے لیے مرہم ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو اس بالکل ایک بیلنسڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں ایک میانہ روی رکھنے والی، سب کو ساتھ لے کے چلنے والی، محبتیں بانٹنے والی، غریب کا دکھ محسوس کرنے والی یہ جماعت ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا مستقبل ہے. اور ہمارے نوجوان قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تجربہ کار سیاست، بڑی دانش مند سیاست جو جناب آصف علی زرداری کی ہے، وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اور آپ تمام ووٹروں سے بھی، پورے پنجاب کے لوگوں سے، کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ایک ایسی قیادت سامنے آئے خدا کے فضل و کرم سے جو پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو اور اس کی خدمت کر سکے. آپ کی مہربانی. رائے صاحب آپ نے بات کی ایک بہت ضروری. میں جی سب سے پہلے تو اپنی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے اس فیصلے کو انڈورس کیا اور ہمیں یہ الیکشن لڑنے کا ایک موقع ملا اپنی ریوائول کا. میں ان کا شکر گزار ہوں. چودھری اسلم گل صاحب ہمارے ورکر ساتھی ہیں اور ان کی جو وفاداری ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. ان کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اس ریوائول میں ہماری قیادت کر رہے تھے جی. اور میں تھوڑا سا اپنے مخالفین پاکستان مسلم لیگ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را
وہ 90s والی سیاست جو ہے اس میں نہ واپس جائیں. ان کا رویہ، ان کی زبانیں، ان کا سوشل میڈیا، وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے ان سے توقع تو ویسی ہی ہے، لیکن انہیں اب کچھ ہوش کے نوخن لینے چاہیے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں وہ اپنا اس قسم کا رویہ رکھے. آج وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے پاس گئی، وہ فلاں کے پاس گئی. ہم کسی ایسی جماعت کے پاس نہیں گئے جو پاکستانی نہ ہو یا محب وطن نہ ہو. ہم نے ان سے ضرور ووٹ مانگے ہیں، لیے ہیں، ہمارے وہ ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہیں. ہم عزت دینے والے ہیں اور عزت لینے والے لوگ ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کا جو رویہ رہا ہے، جو بی بی شہید کی کردار کشی اور بیگم صاحبہ کی کردار کشی اور تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکنا، یہ ساری ان کی سیاست رہی ہے. پھر دلال چودھری صاحب کی جو زبان ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے، ساری دنیا نے سنی ہے کہ وہ کس قسم کی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے. ہم ابھی بھی کیپٹن صفدر صاحب کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں. ہم خود جو ہے وہ بڑے عزت دار شریف لوگ ہیں، ہم کوئی بدماش آدمی نہیں ہے. لیکن آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میرا چودھری صاحب کے میرے اور گھر کا 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کیا ہے، سارا. لیکن یہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں. اگر اس قسم کی زبان بولی جاتی رہی تو پھر ان کی قیادت بھی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ ان کی ذات ہے کوئی نہ. ان کی جو قیادت ہے پھر وہ کسی بھی جیالے سے محفوظ نہیں رہے گی. پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے کہ وہ گلی محلوں چوکوں میں وہی زبان استعمال کرے جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ ان کی قیادت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را کھ نہیں رہا تہاڈا تے کھ نہیں رہنا ساڈا. اس پالیسی تو باز آ جاؤ. اسی زیادہ دیر ہون تہاڈی یہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتے. سانو تسی آکھدے ہو کہ شدت پسنداں کو ووٹ منگدے ہو. شدت پسنداں عامر خان دے نال جا کے کون بیٹھا ہے؟ عامر خان دے نال APC یہ جان دا وعدہ کنے کیتا ہے؟ کیا عامر خان اس دنیا تو ڈھکیا چکے شخصیت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تے تسی الزام تراشی کرتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے دے کے ووٹ خریدے نے. کیا اصغر خان کیس اس قوم نو بھول گیا کہ کس کس سیاستدان نے کتنے کتنے پیسے لے نے؟ اگر آج اصغر خان کیس دے ملزمہ دا نام میں لینا شروع کراں تو سر فہرست تہاڈی قیادت ہوئے گی. تہاڈی قیادت دا نام آئے گا، کسے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ دا نہیں ہوئے گا. اور تسی پھر الزام تراشی کرتے ہو. تانوں مہران بینک سکینڈل بھول گئے نے. تانوں بی بی شہید دے خلاف جڑا تسی نو کانفیڈنس کیتا، تانوں بھول گیا کہ وہ پیسہ تسی کس جہادی تنظیم تو لیا سی. تسی بالکل بہ کے اور ایسے لوگاں دے ہاتھ تسی اپنی زبان دے دیتی ہے کہ وہ جو انہاں دے منہ وچ آندا ہے وہ بول دیندے نے، اور کوئی انہاں دی پارٹی نو سرے جوں تک نہیں رینگدی کہ یار کی کر رہے ہیں. کیا تواڈے اے سارے سیاسی رویے نے؟ آج اسی تانوں آخری دفعہ وارننگ دے رہے ہیں، وگرنہ اصغر خان کیس دا ملزم جڑا ہے آئندہ دی پریس کانفرنس وچ اوندا پہلا نام ہوئے گا. اور پھر تسی پاکستان پیپلز پارٹی دی سیاست تے انگلی اٹھاندے ہو. تانوں ایک دن پچھو لڑ جاوے، ایک ڈٹو نظر آ جاوے حوالات تے دوے دن تسی جدے جا کے ساہ لیندے ہو. اور تسی پاکستان پیپلز پارٹی دی پھانسیاں اور کوڑیاں دا مقابلہ کردے ہو. انہاں دے کارکن اسلم گل صاحب نے نال فاروق سعید صاحب بیٹھے نے، نہ قلعے کٹے نے نہ کوڑے کھادے نے. اور تسی بڑی بادشاہی دے نال یہ گل کہہ دیندے ہو کہ ایتھوں دا
انقلابی جڑا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے. کیا لندن جا کے بہ جانا یہ انقلاب دی نوید ہے؟ یہ قوم نو تسی کیڑا انقلاب دے رہے ہو کہ تسی ایتھوں پلیٹلیٹس دا باندھا کرتے ہو اور بھج کے جا کے لندن جا کے سیاست شروع کر دیندے ہو اور انقلابی بن جاندے ہو. مفاہمت دی سیاست شہباز شریف کردا ہے اور ساری دنیا ویکھ رہی ہے کہ وہ لمبا پیا ہوا ہے کہڑے در دے اوتے اور وہ سانو آکھی جا رہے ہیں جی کہ مفاہمت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی. پیپلز پارٹی دی مفاہمت صرف اور صرف جیڑی ہے وہ عام آدمی نال ہے, اپنے ووٹر نال ہے اور لوگاں نال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیتا ہے سڈنی الیکشن کے اندر کہ پنجاب اج بھی پیپلز پارٹی دا گڑھ ہے اور ساڈیاں غلطیاں دی وجہ تو اے سیٹ اسی آ رہے ہیں کل والی بظاہر جیڑی ساڈی شکست ہے, لیکن اسی یہ جیتے ہوئے اسی اگر اسی پولنگ دے تے وہ اقدامات کر لیندے جڑے اسی نہیں, ساڈیاں کمزوریاں ہیں اور کوئی جشن نہیں منا رہے, جشن اسی ہار کے منا رہے ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی اسی جشن بھی مناواں گے, پنجاب وچ حکومت بھی بناواں گے اور آمن والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی دے اور جیالہ وزیر اعلیٰ ہوئے گا پنجاب اسمبلی میں. بہت شکریہ. کارکنوں نے میٹرز کر کے اس میں جا کے اس میں پریکٹیکل حصہ لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 30 دن جو تھے تو بہت ہی کم, مگر اس میں کمال کی جو پارٹی نے وہاں پہ کارکردگی دکھائی ہے, اس پہ میں تمام پارٹی کے ورکرز کو اور ووٹرز کو اور سپورٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے, یہ بڑے ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے جہاں یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے, آپ بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت اور فلاں جماعت ہے, پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. اور میرے ساتھ اس الیکشن میں بھی, اس ضمنی الیکشن میں بھی وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور گلا ہے, مجھے کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے 5-10 بندوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جا کے ان کے بیان لیے جاتے ہیں, جنہوں اردو ووٹ دیں گے, جنہوں اردو ووٹ دیں گے, اردو ووٹ دیں گے. یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری حکومتوں میں, جمہوری دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس پہ گلا ہے اور میں گلا ضرور کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا یہاں ایمانداری سے الیکشن لڑا ہے. پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے قائد شہیدوں نے, ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور میری قیادت جناب پریزیڈنٹ اسرف علی زرداری صاحب نے, ہماری جو میری قیادت ہے وہ ملک کے اندر رہی ہے, وہ ملک چھوڑ کر بھاگی نہیں ہے. انہوں نے شہادتیں دے دی ہیں مگر ملک چھوڑ کے نہیں گئے. اسرف علی زرداری نے کبھی کہا کہ میں جیلوں میں ہوں اور مجھے باہر جانے دیا جائے؟ یہ ایسی ایک جماعت جس نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جس کو مسلم نون کہا جاتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی ایک غبارہ ہے, وہ آج ہوا نکلی یا کل نکلی, تو اس کو میں کوئی جماعت نہیں سمجھتا. مگر اس جماعت نے جس طرح وہاں پہ جو کہتے ہیں جی دھاندلی, وہ بھائی بات یہ ہے, ایمانی قرآنی بات تو یہ کہ کامران مائیکل کا گھر جو تھا وہ کرپشن کا گھر تھا. وہ وہاں پہ چوری کا, پیسے دینے کا, اس کے گھر کے اندر تمام یہاں ان کے چیئرمین, یونٹ کونسلوں کے وائس چیئرمین اور جو کونسلر ہیں ان کے وہاں انہوں نے, اور یہ ان کے لارڈ میئر لاہور اور ڈپٹی میئرز اور ٹاؤن جو تھے, ٹاؤنوں نے ان کا ایک ہی کام تھا کہ صبح 2-3 بجے اٹھنا اور ٹرک لگا کے گلبرگ ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن ہمارے بینروں کا اور ہمارے ان چیزوں کا صفایا کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایچ بلاک جو ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس میں اور چبرجی میں اور اس گھر میں جو 4 گھروں میں جو کچھ ہوا وہاں پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری کردار آپ نے نہیں ادا کیا. شہباز شریف صاحب اور جناب حمزہ شہباز صاحب آپ نے, اور وہاں پہ اجتماع کر کے کامران مائیکل کے گھر میں اور نواز شریف کی وہاں پہ تقریریں کرائی گئی, وہاں پہ
दूसरे लीडर्स की तकरीरें की गई, तो मैं समझता हूँ कि सारा इस तमाम तर हरकत के बावजूद, तमाम तर गैर सियासी हरकत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो वहाँ पे कैंपेन बनाई है, मैं समझता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ। मैंने शायद कोई 30-35 साल पहले इसको इस तरह की कैंपेन को देखा हूँ। तो हमारे हौसले बड़े हैं, हम इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़े हैं और इस कैंपेन को, इस रिजल्ट को लेकर इंशाल्लाह ताला हम पंजाब में जाएंगे। पंजाब के अंदर हमें एक और हौसला मिला है, हमें लाहौर में हौसला मिला है। इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पंजाब में इंशाल्लाह कामयाब होगी और हम पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुनज़्ज़म करेंगे। एक बात और, ये मैं समझता हूँ चूँकि इलेक्शन के दिनों में ही पार्टी ने मुझे बनाया पीपल्स पार्टी लाहौर का सदर, तो मैं उस तरह की तंजीम नहीं बना सका था क्योंकि ग्रास रूट पे तंजीम की बहुत सारी जो है मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर, और उनके पास 6 काउंसलर थे और एक यूनिट काउंसिल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। मेरे पास ग्रास रूट पे वहाँ जो 6 काउंसिल की सदर थे कोई तंजीम नहीं थी, मगर पीपल्स पार्टी ने बहादुरी के साथ इस कैंपेन में हिस्सा लिया। हाँ, एक बात और, लोकल सतह पर जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम नहीं देखते कि ये जमात इस्लामी का घर है, ये तारुल कादरी की जमात का घर है, ये फलां शिया जमात का घर है। हमने मुनज़्ज़म होकर हर घर के घर की कुंडी खड़काई, हमने हर घर में जाके जो हमारा जमहूरी हक था वो हमने वहाँ इस्तेमाल किया है। वो जो भी जिन्होंने भी हमें वोट दिया, जो भी हमारे, चाहे वो शिया जमात हो या अल्लामा तारुल कादरी की जमात हो और हो, उन्होंने ज़रूर हमें वेलकम किया। वो जिस तरह भी जो लोकल सतह पे मुझे मेरे पास मैं गया हूँ, जमात इस्लामी के लोगों ने भी कोई वोट डाले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हौसला अफजा है। मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज एक जश्न रखा है, इसलिए कि हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आज वहाँ पर वो एक डिनर दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के कारकुन इंशाल्लाह और अल्लाह के फजल करम से चंद महीनों में हम अपनी जमात को ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर में पार्टी जो है वो मजबूत होगी और राजा साहब पंजाब में मजबूत होगी। यहाँ पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट हो या लीडरशिप हो, बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से ये कैंपेन चलाने पे मैं शुक्रिया अदा साहब आपने बात की ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खिदमात है, लेकिन देखने में कल ये आया है, बेशक आप दूसरे नंबर पे आए, कि टर्न आउट जो है वो मायूस कुन हद तक कम था और जो ख़ास तौर पर जो जमहूरी सोच रखने वाले हैं वो बड़े परेशान हुए हैं कि कल क्या हुआ है कि सिर्फ 18.5% जो है टर्न आउट रहा। तो आप इसके ऊपर क्या देख रहे हैं? क्या ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि इनके लोग ही कम निकले और ये नैरो मार्जिन पे हो, या आप समझते हैं कि ये जमहूरी सोच वाले अफराद की शिकस्त है? जमहूरी सोच इस तरह नहीं है। एक तो ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट जो है वो अमूमी तौर पर कम होता है। जनरल इलेक्शन में माहौल होता है कि इलेक्शन का बना हुआ, सारे दौड़ रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं। यहाँ जो होता है ये अमूमी तौर पर जो है वो उसका टर्न आउट नीचे आता है। लेकिन उसके अलावा कल संडे भी मतलब ये 2 फैक्टर इतने बड़े थे कि लोग इतवार वाले दिन में रश्क के मोड होते हैं, देर से उठ के तैयार होते हैं, कभी आते हैं 5 बजे तक, तो लोग घरों में ही रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी एक वजह ये भी थी और इसके अलावा तो कोई वजह मुझे समझ नहीं आई। और देख लें हमारा तो टर्न आउट ठीक था। उन्होंने रोका तो नहीं ना? मेरे सवाल का मकसद ये था कि किसी ने कोई रोका तो
क्या मेरा नहीं क्या। राइट साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि जो जमहूरी वोटर्स हैं उन्होंने दोनों जमातों को रिजेक्ट कर दिया है। पीपल्स पार्टी शादियाने ना बजाय उनका वोट नहीं बढ़ा बल्कि उन्हें बुग़्ज़ नून लीग में वोट मिला है। इसके वाले नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कोई वाक़या होने के बाद होता है ना, कामयाबी या नाकामी के बाद फिर अपनी अपनी वो जो है ना वो बोलियाँ सारे बोलते हैं, वो बोलते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि खुदा के फजल करम से हमारे साथ जो खुशी की बात है वो ये है कि हमारा अपना वोटर ना सिर्फ चार्ज हुआ है बल्कि वापस अच्छा राजा साहब, मुझे ये कहें कि चूँकि आइंदा जो इलेक्शन हो रहा है, ये तो चूँकि ज़मीनी इलेक्शन था ना, जनरल इलेक्शन में जो पार्टी की कारकर्दगी वो ना होने के बराबर थी, 5000 वोट से मिल सके। अब चूँकि इस इलेक्शन में PTI शामिल नहीं थी, जमात इस्लामी शामिल नहीं थी, मैं गुजारिश तो ना PTI शामिल थी ना जमात इस्लामी शामिल थी, बाकी चीज़ें अब 1 to 1 मुकाबला था। आप मुझसे बताएं कि जब आइंदा 2023 में जब इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें जब तमाम जमातें होंगी तो क्या पीपल्स पार्टी अपनी उस कारकर्दगी को कैसे मेक श्योर करेगी? पार्टी को क्या आप सियासी जमात नहीं समझते? नहीं ज़रूर शामिल है, मैं कब कहता हूँ, या उसको आप छोटी सियासी जमात समझते हैं? नहीं, मैं तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी अभी आपको इंशाल्लाह ताला इस तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती हुई नजर आएगी। आप जानी तौर पर तैयार हो जाएं कि अगली हुकूमत हमने बनानी है इंशाल्लाह ताला। हिकमत अमली क्या सर? देखिए सर, पीपल्स पार्टी अगर इस मुकाम में पहुंचे तो जिम्मेदार भी आप ही हैं सर। PTI वोट देती तो हम जीत जाते। राजा साहब एक आधा सवाल ले लें ताकि हम हमारी भी सुनी जाए। राजा साहब, यहाँ पे असलम गिल साहब ने, हसन मुर्तज़ा साहब ने आज बहुत सारे तफदात, खदशात याद भी दिलाए, माजी भी याद दिलाया मुस्लिम लीग नून का, सब माजी भी याद दिलाया गया। आज जो तफदात जो आप भी कह रहे हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक बार की क़यादत के बारे में दूसरा की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो क्या आप लोग नहीं समझते कि माजी को मद्देनज़र रखते हुए और आज जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए जो PDM जब बनी मुस्लिम लीग नून के साथ जिस तरह बाहों में बाहें डाली गई, घरों में आना जाना हुआ, लाड़काना भी बुलाया गया, वो एक आपकी सियासी गलती नहीं है? मैं आपको ये बात जो हमारे दोस्तों ने जहाँ बात की वो मैं समझता हूँ कि इनको भारत में मजबूरी या ऐसे सख्त अल्फाज में बात होगी या तौहीन हमें की जाएगी तो फिर मजबूरन जो है वो दूसरी साइड से भी जवाब आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बड़ी वक्त की ज़रूरत भी है। दूसरा ये है कि देखिए हर वक्त की एक जो है ना वो सामने रख कर फैसले किए जाए। PDM हमने बनाया था, लेकिन जिस वक्त हमें ये कहा गया कि नहीं कि फिर दे और घर चले, तो हमने कहा नहीं, हर फोरम पर लड़ेंगे, पार्लियामान के अंदर भी लड़ेंगे, पार्लियामान के बाहर भी लड़ेंगे। अभी भी